علماء ذوی الاحترام، معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وأصحابه المطهرين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ رفیقان گرامی، عشاء کے بعد سے اب تک الحمدللہ آپ یہاں شرکت رکھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے۔ نوجوانوں، یہ عرس پاک کا پروگرام ہے۔ صاحب مزار کے فیضان سے آپ حضرات مالا مال ہو رہے ہو، اور جو لڑکا ویڈیو بنا رہا ہے میں گزارش کروں گا کہ وہ ویڈیو نہ بنائے۔ تقریر جو بھی کچھ مختصر نصیحت کی جا رہی ہے اس کو بڑے غور سے اور بہت دل سے سماعت کریں تو ذرا تقریر کا کچھ فائدہ بھی حاصل ہو۔ صاحب مزار اللہ تبارک و تعالی کے مقدس بندے ہیں، اور آپ حضرات یہاں بیٹھے ہیں تو قرآن کریم کا اعلان ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک تم میں سب سے زیادہ معزز، تم میں سب سے زیادہ عزت والا اللہ کے نزدیک وہ انسان ہے اتقاکم، جو تم میں اللہ تعالی سے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہے۔ تو جتنا خوف اللہ کا دل میں زیادہ ہوگا اتنا ہی اللہ کی بارگاہ میں تمہارا مقام و مرتبہ بلند و بالا ہوگا۔ اور ڈر اس کا تعلق دل سے ہے، خوف اس کا تعلق دل سے ہے۔ یہ دل جو گوشت کا لوتھڑا ہے اندر ہے، اس دل کے اندر کیفیت ہوتی ہے کہ کون اللہ سے کتنا ڈر رہا ہے۔ یہ مجھے نہیں پتا، آپ کو نہیں پتا، ایک دوسرے کو نہیں پتا۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کے رازوں سے یعنی سینوں کے رازوں سے واقف ہے۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم،
بے شک تم میں سب سے زیادہ پرہیزگار، سب سے زیادہ شرافت والا، سب سے زیادہ عزت والا، سب سے زیادہ عظمت والا اگر کوئی ہے اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں تو وہ انسان ہے جو سب سے زیادہ رب سے ڈرتا ہے۔ توجہ سے سننا ذرا بات، اور تقریر آخرت بنانے کی نیت سے سنو تاکہ کچھ فائدہ بھی حاصل ہو جائے۔ کتاب کا نام ہے تنبیہ الغافلین، علامہ فقیہ ابو اللیث سمرقندی کی کتاب ہے۔ اس کے اندر ایک حدیث میں نے پڑھی ہے اور اس کے آخری راوی ہیں حضرت عبداللہ بن مطرف۔ حضرت قتادہ سے حضرت عبداللہ بن مطرف کہتے تھے اِنَّكَ لَتَلْقَى الرَّجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا أَكْثَرُ صَلَاةً وَصَلَاةً وَصَدْقَةً وَصَوْمًا وَأَنَّ الْآخَرَ أَفْضَلُ مِنْهُ فَقَالَ كَيْفَ يَكُونُ ذَلِكَ قَالَ هُوَ أَشَدُّهُمَا وَرْعًا۔ توجہ فرمائیں نوجوانوں، حضرت قتادہ سے حضرت عبداللہ بن مطرف کہتے تھے، اور بڑے دونوں بڑے بزرگ ہیں، کیا کہتے تھے؟ اِنَّكَ لَتَلْقَى الرَّجُلَيْنِ، ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ تم دو ایسے شخصوں سے ملاقات کرو گے کہ ان دونوں میں ایک دوسرے سے زیادہ نمازیں پڑھنے والا ہوگا، زیادہ روزے رکھنے والا ہوگا اور زیادہ صدقہ اور خیرات کرنے والا ہوگا، مگر جناب عالی دو لوگوں میں جو زیادہ نماز پڑھنے والا ہوگا، جو زیادہ روزے رکھنے والا ہوگا، جو زیادہ صدقہ کرنے والا ہوگا، اس سے زیادہ افضل وہ ہوگا جو کم نمازیں پڑھے گا، کم روزہ رکھے گا، اس کے مقابلے میں کم عبادت کرتا ہوگا، وہ کبھی کبھی افضل ہوتا ہے۔ یہ سن کر کے وہ حیران ہو گئے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ آخرکار زیادہ عبادت کرنے والا زیادہ افضل ہوتا ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن مطرف نے جواب دے دیا، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ایک انسان ایسا ہوتا ہے کہ مسجد میں گیا مگر دل میں خوف خدا نہیں ہے، روزہ رکھ لیا مگر اللہ کا خوف نہیں ہے، صدقہ اور خیرات کر رہا ہے مگر خوف خدا سے دل خالی ہوتا چلا جا رہا ہے، مگر دوسرا انسان ہے نماز کو جا رہا ہے، نماز کو جانے کے ساتھ ساتھ دل میں اللہ کا خوف بیٹھا جا رہا ہے، روزہ رکھ رہا ہے، اللہ کا خوف بیٹھا جا رہا ہے، نماز کی پابندی کر رہا ہے، اللہ تبارک و تعالی کا خوف اس کے دل کے اندر سمایا ہوا ہے، تو جان لو کہ جس کے اندر خوف خدا بھی ہے اور اللہ کی عبادت بھی کر رہا ہے وہ افضل و اعلیٰ ہوتا نظر آ رہا ہے۔ تو وہ انسان زیادہ افضل و اعلیٰ اس لیے ہے کہ اس کے دل کا کنیکشن، اس کے دل کا جو تعلق ہے وہ اللہ سے بہت بڑا مضبوط ہو گیا ہے۔ اس لیے اپنا دل کا جو تعلق ہے وہ اپنے رب سے مضبوط کرو، اور ظاہر میں کام مت کیا کرو دکھاوے کے لیے، بلکہ دل سے اللہ و رسول کی رضا کے لیے کام کیا کرو۔ اس لیے جناب عالی جس کا تقوی اونچا، جس کی پرہیزگاری اونچی، تو وہ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں اتنا ہی بلند و مقام کا مالک ہوا کرتا ہے۔ تو اس لیے نوجوانوں یہ نازک دور چل رہا ہے، میں کہنا چاہوں گا کہ اپنے آخرت کو بنانے کے لیے
ظاہر سی بات ہے ہمیں اور آپ کو جانا ہے صاحب مزار ہم اور آپ کو ملاحظہ کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، ان کے فیضان سے ہم اور آپ مالا مال ہو رہے ہیں الحمدللہ۔ تو اس وجہ سے میں اور آپ کو بتانا چاہوں گا، توجہ ہے، بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ لوگوں کی؟ سبحان اللہ بلند آواز سے ذرا کہتے رہیے سبحان اللہ، اور بلند آواز سے کہیے الحمدللہ۔ دیکھیے دوسری حدیث میرے ذہن میں آ گئی ہے، حدیث کی سند یوں ہے، حدثنا محمد بن داؤد حدثنا محمد بن جعفر حدثنا ابراہیم بن یوسف ان عبد اللہ بن رواحہ لما توجہ عبد اللہ بن رواحہ نحو قنع وقریت موتا قال یا رسول اللہ اوصنی قال انک تقدم ارضا السجود بها قلیل فاستكثر بها من السجود ثم قال زدني يا رسول الله قال اذكر الله فإنه عون لك على ما تطلب فولى ثم رجع إليه فقال زدني يا رسول الله قال اذكر الله واذكر الوتر فإن الله الوتر ويحب الوتر أو كما قال۔ یہ حدیث ہے، اس کا ٹرانسلیٹ کر رہا ہوں، ذرا دیکھیں ہم اور آپ اپنی زندگی ہنسی میں، ٹھٹے میں، مذاق، دنیا داری اس میں گزرتی چلی جا رہی ہے۔ دیکھیے ایک بڑے صحابی رسول ہیں، ان کا نام ہے عبداللہ بن رواحہ۔ کیا نام ہے؟ عبداللہ بن رواحہ۔ جب آپ کو بحیثیت لشکر حضرت عبداللہ بن رواحہ، ملک شام کا ایک شہر ہے موتا، ملک شام جو کنٹری ہے، ملک شام اس کا شہر ہے موتا۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ کو ملک شام کے شہر کی طرف موتا جو شہر ہے امیر لشکر بنا کر بھیجا گیا، قافلے کا سردار بنا کر بھیجا گیا۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ جلیل القدر صحابی رسول ہے، میرے آقا کی بارگاہ میں حاضر رہنے والے مقدس صحابی رسول ہے۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ کو ملک شام کا امیر بنا کر بھیجا جا رہا ہے، ملک شام کا گورنر بنا کر کے بھیجا جا رہا ہے، لشکر کا سپہ سالار بنا کر کے بھیجا جا رہا ہے۔ میرے آقا کی بارگاہ میں حضرت عبداللہ بن رواحہ حاضر ہے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اوصنی، اے مدینے کے تاجدار احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں تو شہر موتا جا رہا ہوں، آپ کے حکم پر عمل کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ یا رسول اللہ میری یہ خواہش تھی کہ میں تو جا رہا ہوں، مگر یا رسول اللہ مجھے کچھ نصیحت فرما دیجئے اور آخری وصیت فرما دیجئے۔ یہ حضرت عبداللہ بن رواحہ نے بارگاہ رسالت عام میں عرض کیا اوصنی، مجھے کچھ وصیت کر دیجئے۔ تو دیکھیے میرے آقا کے جملے ذرا دیکھیں،
توجہ کریں ذرا، تقریر سمجھ میں آ رہی ہے؟ توجہ فرمائیں۔ میرے آقا کی بارگاہ میں جب انہوں نے کہا کچھ نصیحت کر دیجئے، وصیت فرما دیجئے، میرے آقا نے فرمایا اِنَّكَ تَقْدَمُ أَرْضًا السُّجُودُ بِهَا قَلِيلٌ۔ اے عبداللہ بن رواحہ، تم ایسی جگہ جا رہے ہو جہاں سجدے بہت کم ہیں۔ شہر موتا ملک شام کا جو شہر ہے، اے عبداللہ بن رواحہ انکا بے شک تم تقدمو جا رہے ہو، ایسی جگہ آ رہے ہو السجود بہا قلیل، اے عبداللہ بن رواحہ وہاں سجدے کرنے والے کم ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ شہر موتا کا رخ کر رہے ہو، نمازیں پڑھنے والے کم ہیں، اللہ کی بارگاہ میں سجدے کرنے والے کم ہیں، اللہ کی بارگاہ میں اپنے سر کو جھکانے والے وہاں کم ہوں گے۔ شہر موتا کا رخ کر رہے ہو، میں تمہیں یہ نصیحت اور وصیت کر رہا ہوں، اے عبداللہ بن رواحہ وہاں شہر موتا کے اندر جب جاؤ گے تو سجدے کرنے والوں کی کمی ہوگی، نمازیں پڑھنے والوں کی کمی ہوگی، اللہ کی بارگاہ میں سر جھکانے والوں کی کمی ہوگی۔ اے عبداللہ بن رواحہ جب تم سجدے کرنے والے کم ہوں گے وہاں، تو تمہاری ذمہ داری یہ ہے فَلْتَقْصِرْ بِهَا عَلَى السُّجُودِ بِهَا، یعنی تم جب شہر موتا کو روانہ ہو جاؤ گے اور شہر موتا کی سرزمین پر جب قدم رکھو گے تو تمہارا عمل یہ ہونا چاہیے کہ وہاں تو سجدے کرنے والے کم ہوں گے، مگر تمہارے شہر موتا کے جانے کے بعد تم خوب سجدے کرنا، خوب نمازیں پڑھنا، اللہ کی عبادت کرنا، تاکہ لوگ جب تمہارا عمل دیکھیں تو بارگاہ مولا میں وہ بھی سروں کو جھکائے، اپنے رب کو راضی کرے، سجدوں میں رب کو راضی کرے، بیٹھ کر کے رب کو راضی کرے، اور جب رب راضی تو دنیا بھی آباد اور آخرت بھی آباد ہو جائے۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے حسینیت، مسلک اعلی حضرت مفتی شکیل احمد صاحب قبلہ، نعرے تکبیر، نعرے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلاة و سلاما علیک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اس کے بعد جب میرے آقا نے کہا فَاسْتَكْثِرْ مِنَ السُّجُودِ بِهَا، اے عبداللہ بن رواحہ وہاں سجدوں کی کثرت کرنا، یعنی نمازیں خوب سے خوب پڑھنا۔ تو اے پپرا کے خوش عقیدہ سنیوں، مسلک اعلیٰ حضرت پر چلنے والوں، خوش عقیدہ لوگوں، اس روایت سے ہمیں یہ بھی پتا چلا ہم جہاں بھی رہیں سجدوں کی کثرت کریں۔ ظہر کی اذان کی آواز ہمارے کانوں سے ٹکرائے، ہم اپنے کام کو چھوڑ کر بارگاہ مولا میں چلے جائیں، عصر کی اذان کی آواز ہماری کانوں سے ٹکرائے۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ کو ذرا میرے آقا کیا نصیحت کر رہے ہیں دیکھو، شہر موتا جا رہے ہو، سجدے کرنے والے کم ہیں، مگر میں آج آپ کو نصیحت کر کے جا رہا ہوں۔ آپ نے زندگی میں تقریریں کافی سنی ہوں گی اور سنتے چلے آ رہے ہیں الحمدللہ، اور سننا چاہیے، مگر میرا یہ پیغام بھی آپ اپنے ذہن کے اندر سیو کر لینا اور انقلاب کی زندگی گزارنے کی کوشش کرنا کہ تم جس سرزمین کے اندر بھی جاؤ، چاہے بریلی کی سرزمین ہو، چاہے سیتھل کی سرزمین ہو، یا ہندوستان کا کوئی بھی خطہ ہو، آپ کا عمل یہ ہونا چاہیے آپ کے کانوں سے اللہ اکبر کی صدا اگر ٹکرا رہی ہے تو مسجد کا رخ کر دینا، رب کو راضی کرنے کے لیے اپنے رب کی بارگاہ میں اپنے سر کو جھکا دینا۔ عصر کے اندر جب اذان کی آواز آ جائے، رب کو راضی کرنے کے لیے اپنی پیشانی کو بارگاہ مولا میں جھکا دینا۔ مغرب و عشاء میں بھی تمہارا یہ معمول ہونا چاہیے، اور یعنی فجر میں بھی یہ معمول ہونا چاہیے۔ جب ایسے زندگی گزارو گے تو تمہاری دنیا بھی کامیاب ہوگی اور آخرت بھی کامیاب ہو جائے گی۔ اور توجہ ہے، اس حدیث کو پورا کر دوں ذرا، نیند کا غلبہ تو نہیں ہے، جو بھی ہے ذرا دل سے سن لو۔ دل کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں تعداد سے کچھ لینا نہیں۔ آج ہمارا خوش عقیدہ سنی مسلمان، بعض اکثر لوگ اپنی زندگی کو بڑا
ادھر ادھر ہو کر کے گزار رہے ہیں۔ ایک نصیحت کیا کی میرے آقا نے وصیت کہ شہر موتا جا رہے ہو وہاں سجدے زیادہ سے زیادہ کرنا تاکہ لوگ اللہ کی عبادت کریں زیادہ سے زیادہ۔ اور اس کے بعد پھر خاموش نہیں بیٹھے حضرت عبداللہ بن رواحہ، میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا زدنی اے مدینے کے تاجدار احمد مختار کچھ اور اضافہ فرما دیجئے، کچھ اور نصیحت فرما دیجئے تاکہ میرے کام آ جائے۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا اے میرے پیارے صحابی موتا شہر جا رہے ہو سجدوں کی کثرت کرنا اور ساتھ ساتھ کہنا اذکر اللہ، اللہ کی یاد زیادہ سے زیادہ کرنا۔ اذکر اللہ، اللہ کو بہت یاد کرو، یہ بھی میرے آقا نے کہا۔ اب میں پوچھتا ہوں ہم اور آپ کتنا ذکر کرتے ہیں؟ ذرا سوچنے کا مقام ہے، غور کرنے کا مقام ہے۔ میرے آقا کہتے ہیں اذکر اللہ، موتا جا رہے ہو وہاں اللہ کی یاد کرنا۔ کیوں؟ فَإِنَّهُ عَوْنٌ لَكَ عَلَى مَا تَطْلُبُ، اس لیے کہ اللہ کا ذکر جب کرو گے تو تمہیں منزل مقصود تک پہنچانے میں یہ مددگار ہوگا۔ تمہاری جو منزل ہے، تمہارا جو مقصود ہے، اللہ کا ذکر کرو گے تمہارا مقصد حاصل ہوگا، اللہ کا ذکر کرو گے تمہاری مراد جائز حاصل ہوگی۔ اس سے معلوم ہوا اے یہاں کے بسنے والے خوش عقیدہ لوگوں، ہم صاحب مزار کی بارگاہ میں آئے ہوئے ہیں۔ آج ہم روتے ہیں، ہمارا بزنس ڈاؤن چل رہا ہے، ہمارا کاروبار ڈاؤن چل رہا ہے، ہمارے گھر میں بے برکتی چھائی جا رہی ہے، ہمارے کاروبار میں دم گھٹتا چلا جا رہا ہے، مضبوطی ختم ہوتی چلی جا رہی ہے اور کمزوری آتی چلی جا رہی ہے۔ اس کا مین پوائنٹ سمجھ میں آ گیا، اس کی مین وجہ سمجھ میں آ گئی، اس لیے کہ جب مدینے کے تاجدار نے اپنے صحابی عبداللہ بن رواحہ کو شہر موتا جاتے وقت یہ نصیحت کی تھی، اے عبداللہ بن رواحہ تم جا رہے ہو مگر شہر موتا جانے کے بعد اذکر اللہ، اللہ کی یاد کرنا، اگر بیٹھے ہو تو اللہ کی یاد کرنا، اگر کھڑے ہو تو اللہ کی یاد کرنا، اگر لیٹنے کے قریب جا رہے ہو تو ذکر خدا کرنا۔ قرآن کریم میں ہے اللہ کے سچے بندوں کی صفت یہ ہوا کرتی ہے الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار۔ اللہ کے خاص بندوں کی شان یہ ہوا کرتی ہے الذین یذکرون اللہ، اللہ کو وہ یاد کرتے ہیں، اگر کھڑے ہیں تو کھڑے ہونے کی حالت میں یاد کر رہے ہیں، اگر کروٹ کے بل ہے تو کروٹ کے بل یاد کر رہے ہیں، اگر بیٹھے ہوئے ہیں تو اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، اگر سوچ رہے ہیں تو اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، آسمان کی پیدائش میں غور کر رہے ہیں، زمین کی پیدائش میں غور کر رہے ہیں، قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، درود شریف کی کثرت کر رہے ہیں، اپنے والدین کی خدمت کر رہے ہیں اور جلسے میں شرکت کر رہے ہیں۔ جب یہ حال تمہارا ہو جائے گا کہ کھڑے ہو کر ذکر خدا ہوگا اور بیٹھ کر ذکر خدا ہوگا، قرآن کی تلاوت ہوگی اور باوضو ہمیشہ رہو گے تو انشاءاللہ یہ دنیا بھی کامیاب ہو جائے گی اور آخرت بھی کامیاب ہو جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی کے خاص بندوں کی شان یہ ہوا کرتی ہے اور محبوب بندوں کی شان یہ ہوا کرتی ہے کہ وہ ہر حال میں اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ توجہ ہے، سمجھ میں بات آ رہی ہے؟ درود شریف سنائیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو کہا اللہ کا ذکر کرنا، کیونکہ اللہ کا ذکر یہ تمہارے مقصود کو حاصل کرنے میں مددگار ثابت ہوگا۔ اس کے بعد حضرت عبداللہ بن رواحہ پیٹ پھیر کر چل دیے اور سفر پر روانہ ہو گئے۔ کچھ دور چلے تھے، روایت میں ہے کہ ذہب فولا
ذہب ثم رجع الیہ، یہ حدیث کے الفاظ کہ کچھ دور چلے حضرت عبداللہ بن رواحہ اور پھر اچانک کچھ خیال آیا، پھر واپس آ گئے اور کہا، آنے کے بعد آقا کی بارگاہ میں پھر آ گئے، کہا زدنی، اے اللہ کے رسول کچھ اور مجھے نصیحت اور وصیت فرما دیجئے۔ میرے آقا نے فرمایا اذکر اللہ کثیرا، جب بھی ذکر کرو اللہ کو بہت یاد کرو، طاق بار یاد کرو، یعنی بے جوڑ 3 7 9 اس طریقے سے بے جوڑ۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ اکیلا ہے، وَيُحِبُّ الْوِتْرَ، اور اللہ تبارک و تعالی وطر کو یعنی بے جوڑ عدد کو پسند فرماتا ہے۔ تو جیسے وہ اکیلا ہے ویسے ہی جب اللہ کی یاد کرو تو اس یاد میں بھی اتنا آپ دھیان رکھنا کہ اللہ تبارک و تعالی کو یاد اس طریقے سے کرنا جو یاد کرنا اس کو پسند ہے۔ اس لیے لوگوں، آپ کی قیمتی زندگی کا اکثر حصہ گزر گیا، بزنس، کاروبار، یہ کرنا، شام کو یہ کرنا ہے، دوپہر کو یہ کرنا ہے، سب اسی میں تو گزر رہا ہے۔ لیکن اکثر لوگ آخرت کے گھر سے غافل ہیں، آخرت کے گھر کو بھولے ہوئے ہیں۔ قبر جو ہمارا آخری ٹھکانہ ہے اور ہمیں جہاں آرام کرنا ہے، اس گھر کی تیاری سے اکثر لوگوں کا ذہن غافل ہے۔ آج بس یہ افسوس ہوتا ہے، تقریر سن لی اور انداز بیان دیکھ لیا، افسوس وہ دن آ رہا ہے کہ اس دن ہمارے نامہ اعمال کے سوا ہمارے ساتھ کوئی بھی نہیں جائے گا۔ میں نے تو کتابوں کے اندر یہ پڑھا ہے اور بڑی بڑی کتابوں میں یہ بھی مطلب یہ ہے کہ پڑھا ہے۔ دیکھیے ایک حدیث پاک حضرت انس بن مالک کی مجھے یاد آ رہی ہے، کتاب کا نام ہے تنبیہ الغافلین، ذرا توجہ فرمائیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تقبلوا لی ستہ، مجھ سے 6 باتوں کا تم قول و قرار کر لو، اتقبلوا، میں تمہارے لیے جنت کی منظوری دے دوں گا۔ یعنی اگر تم 6 باتوں کا قول و قرار کر لو گے تو جنت کی تمہارے لیے منظوری میں دے دوں گا۔ مدینے کے تاجدار احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے پہلی بات یہ ہے، اذا حدثتم فلا تکذبوا، جب تم بات کرو اور جب تم دوسرے سے کلام کرو، فلا تکذبوا، تو کبھی بھی جھوٹ نہ بولو۔ یہ پہلی بات، اذا حدثتم فلا تکذبوا، جب تم بات کرو گے تو کبھی جھوٹ مت بولو۔ آج ذرا دیکھ لو، فون پہ بات کر رہا ہے، یہاں ہے بتائے گا سیتل ہوں، سیتل میں ہے بتائے گا یہاں ہوں، یہ عام ہے اور یہ جھوٹ ہے۔ مذاق میں جھوٹ ہو یا سیریسلی جھوٹ ہو، جھوٹ تو بڑا گناہ ہے۔ یہ نہیں چلے گا کہ میں مذاق کر رہا تھا، مذاق میں بھی جھوٹ جھوٹ ہے اور سیریسلی اور حقیقت میں بھی جھوٹ جھوٹ ہے۔ پہلی بات میرے آقا نے ارشاد فرمائی کہ تم 6 باتوں کا قول و قرار مجھ سے کرو تو اتقبلوا، میں تمہارے لیے جنت کی منظوری کرا دوں گا۔ سب سے پہلی بات یہ ہے، اذا حدثتم فلا تکذبوا، جب تم بولو تو کبھی بھی جھوٹ نہ بولو۔ اس سے معلوم ہوا کہ زندگی کا کوئی بھی موڑ آ جائے، جب حقانیت کا مسئلہ آ جائے، جب حق کی بات آ جائے، چاہے ہماری گردن پر چھری رکھی ہوئی ہو یا حالات کچھ بھی رہے ہو، مگر فرمان رسول کے مطابق ہمیں سچائی کا سہارا ہر وقت لینا چاہیے اور کبھی بھی جھوٹ کا سہارا نہیں لینا چاہیے۔ سب سے پہلی بات یہ ارشاد فرمائی ہے اور دوسرا جملہ یہ ارشاد فرمایا ہے، وَإِذَا وَعَدْتُمْ فَلَا تُخْلِفُوا، 2 باتیں ہو گئی، اِذَا حَدَّثْتُمْ فَلَا تَكْذِبُوا وَإِذَا وَعَدْتُمْ فَلَا تُخْلِفُوا۔ اے میری امت کے لوگوں، جب وعدہ کرو تو وعدہ خلافی نہ کرو۔ اگر کسی دوسرے مومن سے تمہارا وعدہ ہو گیا ہے، میں فلاں چوراہے پر تمہیں یعنی کھڑا ملوں
ملوں گا، تو آپ اپنے وعدے کو مکمل کرو، وعدے کے مطابق وہاں پہنچو، تاکہ تمہارا دوسرا مومن بھائی جو تمہارا انتظار کر رہا ہے وہ تمہارے وعدہ خلافی تمہارے ساتھ نہ دیکھے، بلکہ جب بھی دیکھے تو اس کے ذہن میں یہ تصور سما جائے کہ یہ بندہ بڑی بات کا پکا ہے، یا تو وعدہ کرتا نہیں ہے اور جب وعدہ کرتا ہے تو وعدے کو پورا کرتا نظر آتا ہے۔ یہ مومنین کی شان ہوا کرتی ہے، یہ اللہ کے ولیوں کی شان ہوا کرتی ہے، یہ اللہ کے سچے بندے، انہی میں سے جو صاحب مزار آرام فرما رہے ہیں، ان کی بھی یہ تعلیمات ہے، ان کی بھی یہ تلقینات ہے کہ جب بھی بولو سچ بولو اور سچ کا دامن کبھی نہ چھوڑو، اور جب کسی سے وعدہ کرو تو کبھی بھی وعدہ خلاف نہ کرو۔ یہ دو باتیں حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہوئی، اور آگے فرمایا وَإِذَا اؤْتُمِنْتُمْ فَلَا تَخُونُوا، جب تمہیں امین بنایا جائے تو کبھی بھی خیانت نہ کرو، یعنی کسی راز کو تمہارے ساتھی نے تمہیں بتایا، تمہارے راز یعنی تمہارے ساتھی نے بتایا، یا مال کو تمہارے ساتھی نے تمہیں بتایا، یا کسی راز کا امین بنایا اور کہا یہ کسی سے مت کہنا، تو حدیث رسول نے کہا فَلَا تَخُونُوا، اب تم خیانت مت کرنا۔ اس نے کہنے کو منع کر دیا تھا، اب دوسرا انسان مل رہا ہے، چوراہے پر اس کا راز کھول رہے ہو، چوراہے پر اس کو رسوا کرنے کے لیے جا رہے ہو، یہ بھی مت کیا کرو۔ یہ تیسری بات میرے آقا نے ارشاد فرمائی ہے۔ اور چوتھی بات ہے وَغُضُّوا أَبْصَارَكُمْ وَاحْفَظُوا فُرُوجَكُمْ وَكُفُّوا أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ عَنِ الْحَرَامِ تَدْخُلُوا جَنَّةَ رَبِّكُمْ۔ اب مدینے کے تاجدار نے ارشاد فرمایا ہے کہ اے میری امت کے لوگوں، تو ابصارکم، تم اپنی نگاہوں کو نیچی کر کے چلو، حرام کی طرف اپنی نگاہ کو مت اٹھاؤ۔ اگر کوئی اجنبیہ جا رہی ہے اس کو جان بوجھ کر کے نہ دیکھو، اس لیے کہ قصداً اس کی طرف نگاہ کرنا حرام ہے، اور اجنبیہ کی طرف دیکھنا قصداً یہ حرام ہے، اور اجنبیہ کا تمہاری طرف دیکھنا قصداً حرام ہے۔ یہ سورہ نور کی آیت کریمہ بھی کہہ رہی ہے۔ اٹھائیے پارہ 18، اس کے اندر ذکر کیا گیا ہے قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَىٰ عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ یہ اللہ نے مومنین کے بارے میں بھی فرمایا کہ مومنین اجنبی عورتوں کو نہ دیکھیں بالقصد ہیں، ان کی طرف نگاہ کرنا حرام ہے، اور مومنات سے بھی اے محبوب فرما دیجئے کہ یغضضن من ابصارہن، اپنی نگاہوں کو نیچی کر کے چلیں اور اپنی شرمگاہوں کی پارسائی کی حفاظت کریں، اور اپنا دوپٹہ اپنے گریبان پر ڈال کر کے چلیں، اور اپنے سنگار کو کسی غیر کے سامنے اوپن نہ ہونے دیں، کھلنے نہ دیں۔ ہاں شوہر کے سامنے بے پردہ آ سکتی ہے، اپنے سسر کے سامنے اگر فتنے کا اندیشہ نہ ہو تو بے پردہ آ سکتی ہے، اپنے سگے بھتیجے کے سامنے بے پردہ آ سکتی ہے، اپنے سگے بھانجے کے سامنے بے پردہ آ سکتی ہے، اپنے جیسی دوسری عورتوں کے سامنے بے پردہ آ سکتی ہے، یا نابالغ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جنہیں عورتوں کی شرم کی چیزوں کی خبر نہیں ہے، ان کے سامنے بے پردہ آ سکتی ہے۔ اور قرآن نے کہا ہے وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ، جب وہ چلیں تو اپنے پیر کو زمین پر زور سے مار کر کے نہ چلیں، اس لیے کہ جب وہ چلیں گی تو ان کا چھپا ہوا سنگار ظاہر ہوگا۔ اللہ اکبر، یہ قرآن کی تعلیم ہے، یہ قرآن کا اعلان ہے، یہ بتا دیا کیسے جینا چاہیے۔ اسی کو میرے آقا نے بھی فرمایا وَغُضُّوا أَبْصَارَكُمْ وَاحْفَظُوا فُرُوجَكُمْ، اپنی نگاہوں کو نیچی کر کے چلو اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو، فواحش سے یعنی بری باتوں سے ان کو الگ رکھو، اپنی شرمگاہ کی حفاظت
حفاظت بھی کرو، اپنی نگاہوں کو نیچی کر کے چلو، اور میرے آقا نے فرمایا اپنے قدموں کو گناہوں سے روک لو، اپنے ہاتھوں کو گناہ سے روک لو۔ یہ 6 چیزیں ہو گئی ہیں۔ جب سچ بولو گے، جب امانت میں خیانت نہیں کرو گے، جب وعدے کو پورا کرو گے، جب نگاہیں نیچی رکھ کر کے چلو گے، اپنے پیروں کو گناہوں سے روکو گے، اپنے ہاتھوں کو گناہوں سے روکو گے، تو مدینے کے تاجدار نے کہا ان 6 باتوں کی ضمانت تم مجھے دے دو اور میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں تمہارے رب کی جنت میں داخلہ دلا دوں گا اور جنت میں داخل کرا دوں گا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت مفتی شکیل احمد صاحب قبلہ، عرص مقدس، نعرہ تکبیر، ماشاءاللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آخر میں کچھ بات اور میں نصیحت کے طور پر بیان کر دوں، اگر آپ کی اجازت ہو تو۔ آپ کی اجازت ہو تو دیکھیے، علامہ فقیہ ابو اللیث سمرقندی نے یہ کہا ہے کہ غور کریں، آخری بات ہے یہ کہ آدمی کے متقی ہونے کی چند نشانیاں ہوتی ہیں۔ یہ پتہ چلتا ہے کہ اس کے دل میں تقوی، اللہ کا ڈر، ورع، اونچی پرہیزگاری ہے یا نہیں۔ تو 10 چیزوں کا وہ اعتقاد قائم کر لے، 10 چیزوں کو اپنے لیے لازم کر لے۔ کتاب ہے یہ تنبیہ الغافلین، اس میں پہلی چیز ہے حفظ اللسان عن الغیبت۔ غور سے سننا، یہ پہلی چیز یہ ہے ان 10 چیزوں میں سے حفظ اللسان عن الغیبت۔ غیبت اور چغلی سے، سنی کی غیبت اور چغلی سے اپنی زبان کو محفوظ رکھنا۔ یہ بلا عام ہے، 2 آدمی ملے، غیبت کا سلسلہ شروع، ارے فلاں ایسا ہے، فلاں ویسا ہے۔ اکثر ایسے ہی میں تو دیکھتا ہوں۔ غیبت سے اپنی زبان کی حفاظت، یہ بہت بڑا گناہ ہے، کیونکہ اللہ تعالی کا فرمان ہے لا یغتب بعضکم بعضا، تم میں سے ایک دوسرے کی غیبت نہ کرے۔ تو سب سے پہلی نشانی یہ ہونی چاہیے کہ سب سے پہلے حفظ اللسان عن الغیبت۔ دوسری بات الاجتناب عن سوء الظن، بدگمانی سے بچنا۔ یعنی میں نے آپ کو فون کیا، اب فون نہیں اٹھ سکا، کسی وجہ سے آپ باتھ روم میں تھے یا کچھ ضروری کام میں تھے، میں نے اپنے دل کے اندر یہ بات پال لی، یار بڑا ویسا آدمی ہے، فون نہیں اٹھاتا ہے، یہ تو کرتا ہی ایسا ہے، یا حضرت نے فون نہیں اٹھایا۔ تو یہ اپنی طرف سے بدگمانیاں دل میں پیدا نہ کیا کرو کسی دوسرے سچے خوش عقیدہ مومن کے بارے میں، جب تک یقین نہ ہو اس کی عادت کا۔ تو بنا عادت کے، یقین کے، شروع سے اپنی طرف سے بدگمانی کہ میرا ہی فون نہیں اٹھاتا ہے یا میرا ہی کام نہیں کرتا ہے، یہ طرح طرح کی بدگمانیاں جو دل کے اندر آتی ہیں، یہ گناہ ہے۔ اور اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اے ایمان والو زیادہ بدگمانی سے بچو، بہت گمان سے بچو۔ ان بعض الظن اسم، اس لیے کہ کچھ گمان گناہ ہے۔ اور حدیث میں بھی ہے ایاکم والظن، ادھر ادھر کے تکے لگانے سے بچو، اندازے سے بات کرنے سے بچو کہ مجھے میرا فون کیوں نہیں اٹھا رہا ہے، میرے خلاف دشمنی رکھ رہا ہے، میرے خلاف حسد پال رہا ہے، یہ طرح طرح کی باتیں اس کے بارے میں نہ کہو، اس لیے کہ پتہ نہیں وہ کون سی ضرورت میں مشغول ہے جس کی وجہ سے تم سے بات نہ کر سکا ہے۔ مدینے کے تاجدار نے فرمایا ہے ایاکم والظن فإنہ اکذب الحدیث، یعنی زیادہ بدگمانی سے بچو، بہت گمان سے بچو، فإنہ اکذب الحدیث، اس لیے کہ یہ سب سے جھوٹی بات ہے۔ یہ 3 باتیں ہو گئی۔ سب سے پہلی بات صدق اللسان عن حفظ اللسان عن الغیبہ، دوسری بات الاجتناب عن سوء الظن، اور تیسری بات یہ ہے الاجتناب عن السخریہ، مذاق بنانے سے بچو، دوسرے کی ہنسی مت بناؤ، دوسرے مومن کا مذاق مت
उड़ाओ, इसलिए कि 26वें पारे में बताया गया है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला यस्खर कौमुम मिन कौमिन असा अन यकूनु खैरन मिनहुम। ए ईमान वालों, तुम में एक दूसरे की मजाक ना बनाए, हो सकता है वो उनसे बेहतर हो, मजाक बनाने वाले से वो बेहतर हो, तो मजाक बनाने को भी मना किया गया है, और मजाक बनाना ये बहुत बड़ा गुनाह है। और चौथी बात ये है, गद्दुल बसरी अनिल महारिमी, यानी हराम चीजों से, महारिम से अपनी निगाह को नीची रखना, यानी जिनकी तरफ बिलकस देखना हराम है उनसे अपनी निगाह को नीचा करके चलना। और 5वां है सिद्कुल लिसानी, हमेशा सच बोलना, सच्चाई का दामन कभी ना छोड़ना। और छठा बयान किया गया है, अन यारिफा निअमतल्लाहि अला नफ्सिही, अपने ऊपर जितने अल्लाह के एहसानात हैं वो सारे के सारे एहसानात याद करे। कुरान में है, बलिल्लाहु यमुन्नु अलैकुम अन हदाकुम लिल ईमान, अल्लाह तुम पर एहसान फरमाता है कि उसने तुम्हें हिदायत की, ईमान की। इन कुंतुम सादिकीना, अगर तुम अपने दावे ईमान में सच्चे हो। और 7वां ये है, अन युनफिका मालहु फिल हक़्क़ि, अपना माल अल्लाह की राह में खर्च करे, बातिल राह में खर्च ना करे। कहीं कहीं ये देखने में आता है, कहीं जैसे ये उर्स हो रहा है, साहिबे मजार से फैज ले रहे हैं, कहीं कहीं जनाबे आली कव्वालियां करा दी जाती हैं, मुकाबले करा दिए जाते हैं। और ये आम बात है, हम तो तकरीरें करने जाते हैं जगह जगह, बड़ी बड़ी लंबी चौड़ी मुकाबला होता है, कव्वालियां होती हैं। तो क्या कव्वाली कहने वालों को क्या अपना नजराना या चंदा वगैरह करके जो पैसे इंसान देता है वो देता है, या मुकाबला करने वाले को भी पैसा देता है, या जो मेला ठेला में ज्यादा शगफ रखते हैं अपनी दौलत को ऐसी बहा रहे होते हैं। 7वीं बात यह है, अय्युनफिका मालहु फिल हक़्क़ि, ये सब लिखा जा रहा है। अगर कव्वालियां कराई है तो भी लिखी जा रही है, अगर नाजायज कामों में अपनी दौलत को बहाया है तो भी लिखा जा रहा है, अगर अपनी दौलत को नाजायज कामों में सर्फ किया है तो भी लिखा जा रहा है। ये किताबों के अंदर बयान कर दिया है। अल्लाह के जो सच्चे बंदे हुआ करते हैं, अल्लाह के जो नेक बंदे हुआ करते हैं, उनका मुआमला क्या है। उठाइए 19वां पारा, वल्लज़ीना इज़ा अनफ़क़ू लम युस्रिफ़ू व लम यक़्तुरू व काना बैन ज़ालिका क़वामा। अल्लाह के सच्चे बंदों की शान ये हुआ करती है, जब वो खर्च करते हैं लम युस्रिफ़ू, तो हद से ज्यादा खर्च नहीं करते हैं, फुज़ूल खर्ची नहीं करते हैं, व लम यक़्तुरू, और न ज्यादा कंजूसी और तंगदस्ती से काम लेते हैं, व काना बैन ज़ालिका क़वामा, बल्कि मीडियम राह चलते हैं, न ज्यादा हद से आगे बढ़ते हैं, न ज्यादा कंजूसी का मुजाहरा करते हैं, बल्कि उनकी दौलत अगर जा रही है तो अल्लाह की रिजा के लिए जा रही है, उनकी दौलत अगर जा रही है तो इस्लामी जलसे के लिए जा रही है, उनकी दौलत अगर जा रही है तो गरीबों की शादियों के लिए जा रही है, उनका पैसा अगर जा रहा है तो बेवाओं की मदद में जा रहा है, उनका पैसा अगर जा रहा है तो मस्जिद की तामीर में जा रहा है और मदरसे की तामीर में जा रहा है। वल्लज़ीना इज़ा अनफ़क़ू लम युस्रिफ़ू व लम यक़्तुरू व काना बैन ज़ालिका क़वामा। ये भी बयान किया गया है, अल इन्फ़ाक़ुल माल फिल हक़। ये बहुत पॉइंट की बातें हैं जो हर जगह आपको शायद नहीं मिलेंगी। हाँ, हंसना हंसाना खूब मिल जाएगा, हंसते हंसते पेट फूल जाएगा, लतीफ़े बाज़ी किस्से कहानियां खूब सुन लोगे, मगर ये काम की बातें याद रखना कि अपनी दौलत को जब भी खर्च करो तो साहिबे मजार का जो उर्स सही माना में है और जो जलसा हो रहा है इसमें खर्च करना, और अच्छे कामों में खर्च करना, और अपनी दौलत को बुरे कामों से बचाना। अगर बुरी राह में खर्च कर दिया तो यही दौलत तुम्हारे लिए वबाले जान भी बन जाएगी और जहन्नम के अजाब का मुस्तहिक भी बना देगी। कुरान में भी है, अल मालु वल बनून ज़ीनतुल हयातिद दुनिया, माल हो या बेटे हो ये दुनियावी जिंदगी की जीनत है। वल बाक़ियातुस सालिहातु खैरुन इंद रब्बिका सवाबा व खैरुन अमला। और 8वीं बात और है जरा, अल्लाह यतलुब लिनफ्सिही अल उलुव वल किबरा। अपना कोई भी काम करो तो अपने लिए बड़ाई मत चाहना, ये मत उम्मीद में रहना यार मेरा ऐलान हो या कमेटी का ऐलान हो। अपना नफ्स जो अंदर से कहता है यार मेरी दुनिया के अंदर शोहरत हो, मैं पहचाना जाऊं, रियाकारी दिखावे के लिए काम मत करना, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला की रिज़ा के लिए काम करना। अपने अंदर तकब्बुर जर्रा बराबर भी मत आने देना, मैं ये हूँ
میں وہ ہوں، اس لیے کہ متکبرین کے لیے آخرت کا گھر اچھا گھر نہیں، آخرت کا گھر نہیں ہوگا، بلکہ اللہ نے فرمایا تلک الدار الآخرۃ نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا، ہم آخرت کا گھر، سچا گھر ان لوگوں کے لیے کرتے ہیں جو زمین میں تکبر نہیں کرتے ہیں، ولا فسادا، نہ زمین میں فساد مچاتے ہیں، والعاقبۃ للمتقین، اور سچا اور اچھا انجام جو ہوگا وہ اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے ہوگا، پرہیزگاروں کے لیے ہوگا۔ اور نویں بات یہ ہے، ذرا غور سے سنو، المحافظۃ علی الصلوات الخمس فی اوقاتها برکوعها وسجودها، پانچوں وقت کی نمازوں کو ان کے وقتوں میں رکوع کے ساتھ، سجدے کے ساتھ، تعدیل ارکان کے ساتھ مسجد میں جا کر کے ادا کرنا، یہ بھی تقوی کی نشانی ہے اور اللہ کی بارگاہ میں معزز ہونے کی نشانی ہے کہ جب پانچوں وقت کی نماز اپنے محلے کی مسجد میں جامع شرائط امام کے پیچھے ادا کرو گے، رکوع اور سجدے کے ساتھ ادا کرو گے، تو تمہارے دل میں صفائی ہونا شروع ہو جائے گی، تمہارے دل میں نور پیدا ہونا شروع ہو جائے گا، اور ایک دن ایسا آئے گا کہ تمہارا دل خوب روشن و منور ہو جائے گا۔ اور آخری بات ذرا اور دیکھو، کتنی باتیں ہو گئی؟ 9 باتیں ہو گئی، اور 10ویں بات یہ ہے الاستقامت علی السنت المستقیمت، علی السنت المستقیمت، اے لوگو یہ 10ویں بات یہ ہے، سیدھی راہ پر جمے رہنا، سنیت پر قائم رہنا، مسلک اعلی حضرت جو سنیت کی پہچان ہے، سنیت کی جان ہے، اسی پر قائم رہنا، اسی کو فالو کرنا، اس کے خلاف نہ جانا، اس کے اپوزٹ نہ جانا، اس لیے کہ مسلک اعلی حضرت ہی ہماری پہچان ہے سنیت کی، اور اس کی حقانیت پر حدیث شاہد ہے۔ چنانچہ ایک حدیث میرے ذہن میں پھر یاد آ رہی ہے اچانک، مشکات شریف کے اندر یہ حدیث پاک تخریج کی گئی ہے۔ حدیث پاک کے راوی ہے عن الارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالی عنہ قال صلی بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذ اقبل علینا بوجهه ووعظنا موعظة بلیغة ذرفت منها العیون ووجلت منها القلوب فقال رجل منهم یا رسول اللہ كأن هذه موعظة مبدع فأوصنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اوصیکم بتقوى اللہ عز وجل والسمع والطاعة وإن كان عبدا حبشيا فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا وعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة رواه الترمذي وأبو داود والنسائي إلا أنهما لم يذكرا عن الصلاة۔ یہ پوری لمبی حدیث ہے، اس کا مختصر شارٹ میں ترجمہ یہ ہے، ایک دن او کما قال مدینے کے تاجدار تشریف فرما ہے، حضرت ارباز بن ساریہ کہتے ہیں ہمیں آقا نے نماز پڑھائی، پھر چہرے کے ساتھ ہماری طرف متوجہ ہوئے، فوعظنا موعظۃ بلیغہ، ہمیں بہت بڑی کامیاب نصیحت کی میرے آقا نے، اور ایسی نصیحت کی ذرفت منها العیون، آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب امڑنے لگا ہے، لوگ رو رہے ہیں، اور یعنی لوگ رو رہے ہیں اور آنسوؤں کا دھارا بہ رہا ہے، وہ وجلت منها القلوب، اور دل کانپنے لگے ہیں، اللہ کا خوف دلوں کے اندر بھرتا چلا گیا۔ مدینے کے تاجدار نے نصیحت کی تھی، لوگوں آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب جاری ہو رہا ہے اور لوگوں کے دل خوف خدا سے لرز رہے ہیں، ایک مرد کھڑا ہو رہا ہے اور کھڑے ہو کر کے بارگاہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں عرض کرتا ہے، یا رسول اللہ ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے کہ یہ آخری نصیحت ہو، اے اللہ کے رسول کچھ نصیحت فرما دیجئے۔ مدینے کے تاجدار نے فرمایا تھا، اوصیکم بتقوی اللہ، میں تم کو اللہ سے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں، اللہ سے ڈرنے کی تاکید کرتا ہوں۔ اے یہاں کے بسنے والے لوگوں، تقوی کیا ہے؟ ایک تقوی تو یہ ہے لوگ شرک سے الگ رہے، یہ ہر مسلمان کو حاصل ہے۔ ایک تقوی یہ ہے کہ لوگ وہابیوں، چکڑالویوں، قادیانی، رافضی، صلح کلی، تمام باطل
فرقے والوں سے الگ رہے. یہ تقوی الحمدللہ ہر سنی مسلمان کو حاصل ہے. الحمدللہ میرے آقا نے فرمایا اے لوگو اللہ کا ڈر اپنے دل کے اندر بٹھا لو. والسمع والطاعہ اپنے امیر کی بات مانو اور اس کی بات پر لبیک کہو. وَإِن كَانَ عَبْدًا حَبْشِيًّا اگرچہ وہ غلام ہی کیوں نہ ہو. مدینے کے تاجدار نے کہا ہے اگر کوئی حق بات بتا رہا ہے اور قرآن و حدیث کے مطابق بتا رہا ہے اس کے حسب کو نہ دیکھو, اس کے خاندان کو نہ دیکھو, بلکہ اس کی بات کو دیکھو کہ وہ مدینے کے تاجدار کی حدیث بتا رہا ہے, اس پر عمل کرو. میرے آقا نے فرمایا اس لیے کہ میرے بعد جو زندگی بسر کرے گا وہ بہت سارا اختلاف دیکھے گا. اگر بہت سارا اختلاف تم دیکھو تو ایسی صورت میں میری سنت پر عمل کرنا, میرے خلفاء کی سنت پر عمل کرنا. تمسکوا بہا اس کو مضبوطی سے پکڑ لینا. وعضوا علیہا بالنواجذ اور دانتوں سے مضبوطی سے پکڑ لینا. دانتوں سے پکڑنے کو اس لیے کہا کہ دانتوں سے جو چیز پکڑی جاتی ہے وہ کبھی بھی یعنی بہت مضبوط پکڑی جاتی ہے. میرے آقا نے فرمایا دین میں نئی باتوں سے کہ نکالنے سے بچنا. عضوا علیہا بالنواجذ یہ ویڈیو اگر بنا رہا ہے تو ڈیلیٹ کر دینا, اس لیے کہ میں ویڈیو والا خطیب نہیں ہوں, نہ میرا شوق ہے کہ ویڈیو میں آؤں اور پوری دنیا کے اندر میں چھا جاؤں. الحمدللہ ہم جب تقریر کر رہے ہیں دنیا بھر میں جا کر کے ہمارا مقصد شہرت الحمدللہ نہ تھا نہ ہے. ہمارا مقصد اللہ کے بندوں کو سچا پیغام دینا ہے. ہمارا مقصد مسلک اعلیٰ حضرت کی تعلیم کو عام کرنا ہے. ہمارا مقصد حضور حجت الاسلام کی تعلیمات کو عام کرنا ہے. ہمارا مقصد حضور سرکار تاج الشریعہ کی بات کو پوری دنیا کے اندر پھیلانا ہے. ہمارا مقصد جب یہ ہے تو انشاءاللہ اس کے ذریعے ہماری بخشش کی امید بھی کی جا سکتی ہے. اللہ چاہے تو اسی کو ہمارے لیے بخشش کا ذریعہ بھی بنا سکتا ہے. اے لوگو یہ نصیحتیں میری یاد رکھنا اور قرآن و حدیث کے مطابق اپنی زندگی کو لے کر کے چلنا. آڈیو میں خوب تقریر سیو کر سکتے ہو, آواز کے ساتھ تقریر سیو کر کے اس کو پوری دنیا میں آپ بھیج سکتے ہو. یہ پیغام ہے اور یہ دینی پیغام ہے, اس کو نشر کرنا چاہیے, اس کو پھیلانا چاہیے, حدیث کی بات کو دوسروں تک پہنچانا چاہیے. میں نے جو گفتگو کی اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے, دارین کی سعادتوں سے مالا مال فرمائے. میری تقریر میں جو قصدن یہ سہون غلطی ہو گئی ہو میں آپ سب کو گواہ بنا کر بارگاہ مولا میں رجوع لاتا ہوں. اللہ میری توبہ قبول فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.